دنیا اپنے اندر اپنے ڈیزل میں اور اپنے ایک دھوکے میں آپ کو اس طرح ٹریپ کر کے رکھتی ہے. ڈونٹ رن بیہائنڈ دس تھنگ. کس کی پکچر کے اوپر، کس کی سیلفی کے اوپر کتنی لائکس آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ایک کامیاب اور خوبصورت انسان ہیں بیکاز آپ نے سیلفی ڈالی تھی اور اس کے اوپر لاکھوں اور ہزاروں قسم کی لائکس آ گئی. یہ غلط ڈیفینیشنز ہیں جو فلاح کی ہمارے پاس آئی ہیں. ہمارے رب نے سمپل ڈیفینیشن دی ہے، قد افلح المؤمنون، سمپل ون لائنر. فلاح کس کو ملتے ہیں؟ جو مومن ہوتا ہے، اور مومن اللہ کی ڈیفینیشن میں جو مومن ہوتا ہے. پھر قرآن میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو آگ سے بیئرلی بچا لیا گیا. فمن زحزح عن النار، یہ زحزح کی ٹرم آتی ہے جو بالکل جس کو آپ کہتی ہیں نا ایک ہیئر لائن ڈفرنس سے بچ جائے آگ میں گرنے سے، وہ ہے کامیاب اللہ کی نظر میں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جنت میں انٹر ہوا بیئرلی بال برابر جہنم سے بچتے ہوئے، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے، وہ اصل میں فلاح پانے والا ہے. یعنی آپ کو زندگی ایسی گزارنی ہے، سمپل ان ٹرمز، آپ مفلح اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ محسن ہوں گے، اور آپ محسن اس وقت ہوں گی جب آپ رب کی بتائی ہوئی کامیابی کے سٹینڈرڈ کو کامیابی سمجھیں گی. اللہ کہتا ہے مومن کامیاب ہوتے ہیں. تو میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یا اپنی زندگی کو جائے نماز پر بیٹھ کر سیلف ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کروں، کیا میری زندگی مومن کی زندگی ہے؟ کیا میں سوچتی مومن کی طرح ہوں؟ کیا میرا لائف سٹائل مومن کی طرح ہے؟ کیا میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے مومن کی طرح بات کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے مومن کی طرح ڈیل کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر میں اپنے سبارڈینیٹ سے مومن کی طرح معاملہ کرتی ہوں؟ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کیا میں فلاح کے راستے پر چل رہی ہوں یا نہیں چل رہی ہوں. بات بالکل سمپل سی ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں انسپریشنز چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ کو فلاح کی انسپریشن چاہیے تو صحابہ کرام کی سیرت از دا بیسٹ ٹول جو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. کسی نہ کسی صحابی کی سیرت پڑھتے رہیں، آپ کو فلاح کی ڈیفینیشن ملتی رہے گی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہیں، آپ کے سامنے کامیابی کے سٹینڈرڈز آتے رہیں گے. بہترین طریقے سے جس نسل نے فلاح کے کانسیپٹ کو سمجھا ہے اور جو بہترین طریقے سے اولئک هم المفلحون کے انڈر آئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف وہی فلاح پا سکتے تھے یا فلاح کا ڈیفینیشن صرف وہی سمجھ سکتے تھے. آج ہم میں بھی صلاحیت ہے کہ ہم اسی کیپیسٹی کے کام کر سکیں، اگر ایگزیکٹ اتنی انٹینسٹی سے نہیں تو کم سے کم اس سے چھوٹی انٹینسٹی کا کام ضرور کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی فلاح والے کاموں کے اندر داخل ہو جائیں. اگر آپ کو ایک جھلک دیکھنی ہے، ظاہر ہے صحابہ کی تو تاریخ اتنی بھری ہوئی ہے کہ آپ کو ایک سے ایک کا واقعہ ایسا یاد آتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مہینہ کم پڑ جائے. لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک دو واقعات رکھوں گی اور وہ بھی انصاری صحابہ کے رکھوں گی. آپ کو اصل میں پتہ چلے گا کہ جو فلاح پانے والے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، محسن کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا. آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے، آپ فلاح پانے والے بنتے ہیں جب آپ کا ٹوٹل فوکس آخرت ہوتا ہے. پچھلی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 آر اسٹرانگلی کنیکٹڈ. فلاح پانے والے حیا علی الفلاح پر نماز کا دوام اختیار کرنے والے، فلاح پانے والے زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کرنے والے، فلاح پانے والے آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے. اور جب ان کا آخرت کا مکمل یقین ہوتا ہے، وہ اولئک هم المفلحون میں ان کو دنیا کی زندگی میں پریکٹیکلٹی میں بتاتا ہے کہ ان کے پریفرنسز کیا ہوتے ہیں. یہ فلاح پانے والے دنیا میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ یہ دنیا کی نعمتوں کی طرف، خاص طور پہ وہ دنیا کی نعمت جو ان کے پاس نہ ہو، کسی دوسرے کے پاس ہو، یہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. اور اگر علم میں آ جائے تو اس نعمت والے کو برکت کی دعا دے دیتے. یہ ہے فلاح پانے والے.